بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 17ویں حدیث، تیسری فصل، شرائط توبہ۔ اس سے پہلے والی فصل میں جو بیان کیا گیا وہ توبہ کے ارکان تھے۔ توبہ کے لیے کچھ شرائط قبول اور کچھ شرائط کمال بھی ہیں جن کو ہم ترتیب سے بیان کریں گے۔ قبولی توبہ کے لیے 2 شرطیں ہیں جو بہت عمدہ ہیں اور کمال کے لیے بھی ضروری ہیں۔ ہم باب میں مولا الموالی حضرت علی علیہ السلام کا کلام ذکر کریں گے، کیونکہ امام کا کلام جوامع الکلم ہے اور کلام ملوک و ملوک الکلام ہوا کرتا ہے۔ جناب سید جلیل القدر علامہ سید رضی نہج البلاغہ میں روایت فرماتے ہیں، ایک شخص نے امام علی علیہ السلام کے سامنے استغفر اللہ کہا۔ حضرت نے فرمایا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا تو جانتا بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ سن لے، استغفار علیین کا درجہ ہے اور یہ ایک ایسا اسم ہے جو 6 معنی پر بولا جاتا ہے۔ اول، گزشتہ افعال پر ندامت۔ دوم، ہمیشہ کے لیے اس کے نہ کرنے کا محکم ارادہ۔ سوم، مخلوق کے حقوق کو مرتے دم تک ادا کرنا تاکہ جب تم خدا سے ملو تو پاک و پاکیزہ ہو اور تمہارے پیچھے کوئی چیز نہ ہو۔ چہارم، ہر اس فریضے کی طرف متوجہ ہو جانا جس کو تم ضائع کر چکے ہو، بس اس کے حق کو ادا کر دو۔ پنجم، اس گوشت کی طرف متوجہ ہونا جو حرام سے اگا ہے، رنج و غم سے اس کو پگھلا کر کھال کو ہڈی سے ملا دو، پھر کھال اور ہڈی کے درمیان گوشت پیدا کرو۔ ششم، جسم کو اطاعت کی تکلیف کا مزہ اس طرح چکھاؤ جس طرح اس کو معصیت کی حلاوت کا مزہ چکھا چکے ہو۔ یہ حدیث شریف پہلے تو توبہ کے 2 رکن، پشیمانی اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اس میں 2 اہم شرائط قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حقوق مخلوق کی واپسی اور حقوق خدا کی ادائیگی۔ انسان کے محض میں توبہ کرتا ہوں کہہ دینے سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز ناحق لی ہے تو اس کو واپس کر دے۔ اگر کسی دوسرے کا حق اس کے اوپر ہے اور اس کا ادا کرنا ممکن ہے یا اس کے مالک کو راضی کرنا ممکن ہے تو وہ کرے۔ جو بھی فرائض الہی ترک ہو گئے ہوں ان کی قضا کرے یا ان کو پورا کرے۔ اگر سب نہ کر سکتا ہو تو جتنا کر سکتا ہو اتنا کرے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب وہ حقوق ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی اگر یہاں ادا نہ کیے گئے تو آخرت میں بڑی سختی سے مطالبہ کیا جائے گا اور وہاں ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کے گناہوں کا بار خود اٹھائے اور اپنے اعمال حسنہ دوسروں کو دے دے۔ ایسا کرنے سے خود بیچارہ و بدبخت ہو جائے گا اور نجات کی کوئی راہ نہ ہوگی، نہ ہی بچ نکلنے کا کوئی چارہ۔ اے میرے عزیز، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اور نفس امارہ تجھ پر قابو پا لیں اور تجھے وسوسے میں مبتلا کر کے مطلب کو بہت بڑا کر کے دکھائیں اور تم کو توبہ سے روک دیں اور تمہارے کام کو یکبارگی خراب کر دیں۔ ان امور میں جتنا بھی ہو سکے چاہے تھوڑا ہی صحیح اقدام کرنا بہتر ہے۔ اگر قضا، نمازیں، روزے، کفارے اور دیگر حقوق خدا بہت ہیں، اسی کے ساتھ ان لوگوں کے حقوق بھی شمار ہیں، تہبت گناہ اور بے انتہا خطا ہے، تب بھی فضل خدا سے مایوس نہ ہو، رحمت حق سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اگر تم نے مقدور بھر توبہ کی کوشش کی تو خدا تمہارے لیے راستہ آسان کر دے گا اور راہ نجات کی نشاندہی کر دے گا۔ یاد رکھو، رحمت حق سے مایوسی اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ نفس میں اس سے بڑا اور اس سے بدتر کوئی اور گناہ اثر کرتا ہوگا۔ جو شخص رحمت حق سے مایوس ہو جائے اس کے دل کو تاریکی اس طرح گھیر لیتی ہے اور اس کی لگام اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پھر کسی چیز سے اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رحمت حق سے غافل ہو جاؤ اور گناہ اور اس کے نتائج تمہاری نظر میں بڑے معلوم ہوں اور تم توبہ نہ کرو۔ رحمت خدا ہر چیز سے بڑی اور ہر شے کو شامل ہے۔ خدا کی بخشش و اطاعت کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے۔ تم پہلے کیا تھے؟ ظلمت عدم میں قابلیت و استعداد نہیں ہوا کرتی۔ خداوند عالم نے بے استحقاق و بے استعداد، بغیر سوال اور بغیر کسی دعا کے تم کو نعمت وجود اور کمالات وجود سے نوازا۔
بے شمار نعمتوں اور غیر محدود رحمتوں کی بساط بچھائی، تمام موجودات کو تیرے لیے مسخر کر دیا، اب بھی محض عدم اور نابودی محض سے تو حالت بدتر نہیں ہوئی ہے۔ خدا نے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے، تم ایک قدم آگے بڑھو اور اس کی درگاہ قدس کی طرف آؤ، وہ خود ہی کسی نہ کسی صورت میں تمہاری دستگیری کرے گا۔ اگر اس کے حقوق کی ادائیگی تم سے ناممکن ہو گئی تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، اگر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی تم سے ناممکن ہو گئی تو اس کا جبران کرے گا۔ رسول خدا کے زمانے میں قبر کھود کر کفن نکال لے جانے والے نوجوان کا قصہ تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ اے میرے عزیز، حق کا راستہ سہل و آسان ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ لیت و لعل سے کرنے اور معاملے میں تاخیر کرنے اور روزانہ گناہ کو زیادہ کرنے سے کام دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اقدام کرنے نیز معاملات اور نفس کی اصلاح کا عزم کرنے سے راستے نزدیک اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ تم تجربہ کر لو اور تھوڑا سا اقدام کرو، اگر نتیجہ ملتا ہے تو بات کی صحت تم پر ثابت ہو جائے گی، ورنہ برائی کا راستہ کھلا ہے اور تمہارا گناہگار ہاتھ دراز ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے جن دو امور کے لیے فرمایا ہے کہ وہ کمال توبہ اور توبہ کاملہ کی شرائط میں سے ہیں، نہ صرف ان دونوں کے بغیر توبہ حاصل یا قبول نہیں ہوتی بلکہ ان کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی جان لو کہ سالکوں کی منزل میں سے ہر ایک کے لیے مراتب و درجات ہیں جو ان کے دلوں کے حالات کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا اس کے درجہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو ترک کا تدارک کرے، یعنی جن چیزوں کو چھوڑ دیا تھا ان کا ازالہ کرے۔ اسی طرح حظوظ کا بھی تدارک کرے، یعنی گناہوں کے دوران جو نفسانی لذتیں اس کو حاصل ہوئی ہیں ان کا ازالہ کرے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی مملکت میں گناہوں سے جو جسمانی اور روحانی آثار پیدا ہو چکے ہیں ان کو بالکل ختم کر دے، تاکہ نفس پھر اپنی پہلی صفائی اور فطری روحانیت کی طرف پلٹ سکے اور اس کی مکمل تطہیر ہو جائے۔ جیسا کہ تم پہلے سمجھ چکے ہو کہ ہر گناہ اور ہر لذت سے روح کے اندر ایک اثر بیدار ہو جاتا ہے اور بعض سے جسم میں بھی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، پس توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ مردانہ وار مقابلہ کرے تاکہ اس کے آثار مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ اس کو چاہیے کہ جسمانی اور روحانی ریاضت کرے تاکہ اس کے لوازم و اثرات بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں، جس طرح مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا۔ بس جسمانی ریاضت کے ذریعے اور مقویات و مفرحات کو ترک کر کے اگر اس کے ذمہ واجبی روزے ہوں تو ان کو رکھ کر، ورنہ مستحب روزے رکھ کر گناہوں سے یا معصیت کے زمانے میں جو گوشت پیدا ہوا ہے اس کو پگھلا دے، اور روحانی ریاضتوں اور مناسک و عبادت کے ذریعے لذات گناہ کا ازالہ کرے، کیونکہ روح کے ذائقے میں طبعی لذتوں کی صورت موجود ہے۔ جب تک وہ صورتیں رہیں گی نفس ان کی طرف مائل اور دل ان کا دل دادا رہے گا، مگر پھر بھی یہ خطرہ لگا رہے گا کہ خدا نخواستہ نفس دوبارہ سرکشی پیدا کر لے اور لگام ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ لہٰذا راہ آخرت کے سالک اور گناہوں سے تائب کے لیے ضروری ہے کہ عبادت و ریاضت کی تلخی کا مزہ روح کو چکھائے، اور اگر کسی رات کو گناہ اور عیش و عشرت میں گزارا ہے تو اس کا ازالہ اس طرح کرے کہ ایک اور رات عبادت خدا میں بسر کرے۔ اگر کسی دن کو نفس کی طبعی لذتوں میں گزارا ہے تو پھر روزہ و مناسک سے اس کا جبران کرے، تاکہ نفس بالکل اس کے اثرات و لوازم سے جو حصول تعلقات اور دنیا سے زبردست محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح توبہ کامل تر ہو جائے گی اور نفس کی فطری نورانیت بھی اود کر آئے گی، اور پھر ان امور میں مصروفیت کے دوران مسلسل ان میں غور و فکر کرتا رہے، یعنی گناہوں کے نتائج، خدا کی شدت گرفت، میزان اعمال کی سختی، عالم برزخ و قیامت کے عذاب کی شدت میں غور کرتا رہے، اور خود بھی سمجھے اور اپنے نفس کو بھی سمجھاتا رہے کہ یہ سب اعمال قبیحہ اور مالک الملوک کی مخالفت کی صورتیں ہیں اور ان کے نتائج ہیں۔ تب امید ہے کہ اس علم و تفکر کے بعد نفس معصیتوں سے متنفر ہو جائے اور مکمل طور پر اس سے جدا ہو جائے، توبہ کے سلسلے میں اپنے مقصد تک پہنچ جائے اور اس کی توبہ کامل اور تمام ہو جائے۔ لہٰذا یہ دو مقامات توبہ کی منزل کی ترمیم و تکمیل کے عناصر میں سے ہیں۔ ہاں، جو انسان پہلے مرحلے میں منزل توبہ میں داخل ہونا چاہے
اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے توبہ کی آخری منزل طلب کی گئی ہے اور یہ چیزیں اس کی نظر میں دشوار اور مشکل پرسوب نظر آنے اور وہ یکبارگی اس کو چھوڑ بیٹھے، بلکہ نہیں، راہ آخرت کے لیے سالک کے لیے جتنا ممکن ہو اور اس کے حالات اجازت دیں، بس اسی مقدار میں توبہ مطلوب و مرغوب ہے۔ پھر جب وہ اس راستے پر لگ جائے گا تو خدا اس کے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ اس لیے راہ کی سختی انسان کو اصل مقصد سے نہ روک دے، کیونکہ مقصد بہت ہی اہم اور بڑا ہے۔ اگر ہم مقصد کی عظمت کو سمجھ لیں تو اس راستے میں ہر زحمت آسان ہو جائے گی۔ بھلا نجات ابدی اور ہمیشہ راحت و سکون سے بڑھ کر کون سا مقصد ہو سکتا ہے، اور شقاوت سرمدی اور ہلاکت دائمی سے بڑھ کر کون سا عظیم خطرہ ہوگا۔ توبہ نہ کرنے اور اس میں لہت و لال کرنے اور تاخیر کرنے سے ممکن ہے انسان ابدی شقاوت اور ہمیشہ کے دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائے، اور توبہ کرنے سے ممکن ہے انسان سعید مطلق اور محبوب حق ہو جائے۔ پس جب مقصد اتنا عظیم ہے تو چند دنوں کی زحمت میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ سمجھ لو کہ اپنے امکان بھر اقدام کرنا چاہیے، چاہے وہ کم فائدہ مند ہو۔ تم آخرت کے امور کا قیاس دنیا کے امور پر کرو۔ عقل مند حضرات اگر اپنے اعلیٰ مقصد تک نہیں پہنچ پاتے تو چھوٹے مقصد سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر مطلوب کامل کو نہیں حاصل کرتے تو ناقص مطلوب سے بھی صرف نظر نہیں کرتے۔ تم بھی اگر اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے تو اصل مقصد اور اصل حقیقت تک پہنچنے سے نہ روکو، جتنا بھی ممکن ہو اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرو۔ چوتھی فصل، استغفار کا نتیجہ۔ توبہ کرنے والے پر جو باتیں ضروری ہیں کہ ان پر عمل کرے، ان میں سے ایک غفاریت حق تعالیٰ کی پناہ اور پروردگار عالم سے حالت استغفار حاصل کرنا ہے۔ اس ذات مقدس جل جلالہ کی غفاریت یہ ہے کہ زبان حال و قال سے تنہائیوں میں ظاہری اور باطنی طور سے عاجزی اور نالہ و تضرع و زاری اور دعا کرے، خدایا میرے گناہوں اور ان کے نتائج کو مخفی کر دے۔ البتہ مقام غفاریت اور ستاریت کا تقاضا ہے کہ عیوب و ذنوب اور ان کے نتائج کو مخفی کر دے، کیونکہ اعمال کی ملکوتی صورتیں بمنزلہ انسان کی اولاد کے ہیں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہیں، اور توبہ و صیغہ استغفار کی حقیقت بمنزلہ الآن ہے۔ خداوند عالم اپنی غفاریت و ستاریت کی بنا پر ان اولادوں یعنی گناہوں کو استغفار کرنے والے کے استغفار کی وجہ سے اس سے منقطع کر دیتا ہے، اور تمام ان موجودات کو، خواہ ملائکہ ہوں یا نامہ اعمال لکھنے والے ہوں یا وقت اور مقام ہو یا خود اس گناہگار کے اعضاء و جوارح ہوں جو اس کی حالت پر مطلع ہوتے ہیں، حکم دے دیتا ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو چھپا دو، اور خدا سب کو بھول جانے کا حکم دے دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جو کچھ گناہ تم نے لکھے ہوں ان کو بھول جاؤ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خدا اعضاء و جوارح اور زمین و زمان کو وحی کرتا ہو کہ بھول جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف میں انسا سے یہی مراد ہو، جیسا کہ یہ امکان بھی ہے کہ ان چیزوں کو حکم دے دے کہ گواہی نہ دینا، اور ہو سکتا ہے اعضاء سے رفع آثار معاصی مراد ہوں کہ جس کے واسطے سے شہادت تکوینی حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرتا تو ممکن تھا کہ اس کے اعضاء بلسان قال یا حال بہرحال اس کے کیے ہوئے گناہوں پر گواہی دے دیتے، مگر خدا کی غفاریت اور ستاریت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس عالم میں ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کی گواہی نہ دیں اور زمان و مکان ہمارے افعال کو چھپا لیں۔ یہی صورت دوسری دنیاؤں میں بھی ہوگی، بشرط یہ کہ ہم صحیح توبہ اور خالص استغفار کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے ہمارے اعمال مکمل طور پر مخفی ہو جائیں، مگر شاید کرامت حق تعالی جل جلالہ کا تقاضا دوسرے مطلب کے لیے ہوتا ہو تاکہ توبہ کرنے والا کسی کے سامنے سرنگوں اور شرمندہ نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ پانچویں فصل، توبۃ النصوح کی تفسیر۔ جان لو کہ توبہ النصوح کی تفسیر میں کچھ اختلاف ہے جس کا اجمالی ذکر یہاں مناسب ہے۔ ہم یہاں پر محقق جلیل شیخ بہائی قدس اللہ نفسہ کے ترجمہ کلام پر اکتفا کرتے ہیں۔ محدث خبیر حضرت علامہ مجلسی نقل فرماتے ہیں کہ شیخ بہائی نے فرمایا، مفسرین نے توبہ نصوح کے معنی میں چند وجوہات کو ذکر کیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایسی توبہ مراد ہے جو لوگوں کو نصیحت کرے
یعنی لوگوں کو دعوت دے کہ وہ بھی اسی طرح کریں جس سے اس کے مالک میں آثار جمیلہ پیدا ہوں، یا یہ کہ وہ توبہ کرنے والوں کو ایسی نصیحت کرے کہ وہ گناہوں کو بالکل ختم کر دیں اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ نہ کریں۔ دوسرا، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں جو خالص خدا کے لیے ہو، جیسے موم سے خالص شہد کو نصوح کہا جاتا ہے۔ یہاں خلوص یہ ہے کہ گناہوں کی برائی کی وجہ سے اس پر پشیمان ہو یا اس لیے پشیمان ہو کہ وہ گناہ رضائے الہی کے خلاف ہیں، اور یہ پشیمانی جہنم کے خوف سے نہ ہو۔ جناب محقق طوسی نے تجرید میں حکم فرمایا، آتش جہنم سے ڈرنے کی وجہ سے گناہوں سے پشیمانی توبہ نہیں ہے۔ دیگر یہ کہ نصوح نصاحت سے ہے، جس کے معنی سینے کے ہیں، کیونکہ جس طرح خیاطی لباس کے مختلف ٹکڑوں کو جمع کر دیتی ہے، اس طرح توبہ بھی گناہوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے دین کو جوڑ دیتی ہے۔ یا پھر توبہ تائب اور اولیاء خدا اور اس کے دوستوں کو جمع کر دیتی ہے۔ نیز نصوح خود تائب کی صفت ہے، اور توبہ کی طرف نصوح کی اسناد مجازی ہیں، یعنی توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے والوں کو نصیحت کرتی ہے، اور توبہ کو اچھی طرح سے بجا لانا چاہیے، یعنی اس طرح بجا لائیں کہ گناہوں کے آثار دل سے بالکل مٹ جائیں، اور وہ اس طرح کے حسرت و افسوس کے ذریعے نفوس کو پگھلا دیں اور برائیوں کی تاریکی کو خوبیوں کے نور سے مٹا دیں۔ تکمیل: تمام موجودات علم و حیات رکھتے ہیں۔ یہ جان لو کہ توبہ کے لیے کچھ حقائق و لطائف اور کچھ اسرار ہیں، اور ہر سالک اللہ کے لیے مخصوص قسم کی توبہ ہے جو انہی کے لیے مخصوص ہے۔ چونکہ ان مقامات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چندان اس کتاب سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس مقام کو ایک ایسے نقطے کے ذکر کرنے کے بعد ختم کریں جو حدیث شریف سے مستفاد ہے، اور جو ظاہر کتاب کریمہ الہی کے مطابق اور متفرق ابواب میں مذکور احادیث کثیرہ کے بھی مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر موجود میں علم، حیات اور شعور پایا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام موجودات خداوند عالم کی معرفت بھی رکھتی ہیں، چنانچہ تمام اعضاء و جوارح اور زمین کے ٹکڑوں کو خدا کے فرمان کو چھپانے یا اطاعت کرنے کی وحی ہو چکی ہے، اور تمام موجودات کا بنص قرآن تسبیح کرنا، جس کے ذکر سے احادیث شریف بھی بھری پڑی ہیں، یہ باتیں خود ان چیزوں کے علم و ادراک اور حیات کی دلیل ہیں، بلکہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک ایسے مخصوص رابطے کی دلیل ہیں جس پر خدا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ارتضى من عبادہ اور اس کی رضایت حاصل ہونے والے بندوں کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہے۔ یہ خود ان معارف میں سے ہے جنہیں قرآن کریم اور احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام نے تمام لوگوں تک پہنچایا ہے، اور حکماء اشراق کے برہان و اصحاب عرفان کے ذوق اور ارباب سلوک و ریاضت کے مشاہدات کے بھی موافق ہیں۔ علوم عالیہ ماوراء طبیعہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ وجود عین کمال و اسماء صفات ہے، اور جس مرحلے میں بھی ظاہر ہو اور جس آئینے میں متجلی ہو، تمام شؤون و کمالات یعنی علم و حیات اور باقی امہات سبع کے ساتھ ظاہر و متجلی ہوتا ہے، اور حقیقت وجود کے تجلی کا ہر مرحلہ اور معبود کے جمال کامل کے تنزلات نور کا ہر مرتبہ مقام احدیت سے ربط خاص رکھتا اور مقام ربوبیت کی چھپی ہوئی معرفت کا حامل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کی گرفت میں نہ ہو۔ اس میں کہا جاتا ہے ہوا مقام غیب ہویت کی طرف اشارہ ہے، اور آخذ بالناصیہ وہی اصل غیب سری وجودی رابط ہے جس کی معرفت کسی موجود کے لیے ممکن نہیں ہے۔